اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ تاریخ دان جب 2022 اور 23 کی تاریخ پاکستان لکھیں گے تو یہ چیپٹر عمران خان ورسز اشرافیہ آف پاکستان کا چیپٹر ہوگا۔ اگرچہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اب الیکشنز ایک قدم اور قریب آ چکے، لیکن جنگ پلاسی یعنی الیکشنز ہونا بھی باقی ہے، اور یہ الیکشنز اتنی آسانی سے ہوں گے نہیں، کیونکہ یہ الیکشنز وہ موت ہے جس کو کرپٹ سیاستدان، عیاش اسٹیبلشمنٹ اور بیکار بیوروکریسی ہر صورت روکنے کی کوشش کرے گی، اور اس اشرافیہ کو پٹا ڈال کر الیکشنز تک لے کر جانا ہوگا۔ لیکن آج یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ لیکن پچھلے 10 ماہ جس میں پرانا پاکستان سویٹر کی طرح ادڑ رہا ہے، اس کا کریڈٹ کس کو جائے گا؟ ویسے تو سارے کام اللہ کی مرضی سے ہی ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی فیکٹرز کون کون سے رہے؟ تو دنیاوی فیکٹرز یہ 9 ہیں۔ عمران خان وہ فیکٹر ہے جو اس ساری نشاط ثانیہ، اس رینیساں یا گریٹر ایویکننگ کا سینٹر ہے۔ عمران خان کے پچھلے 27 سال ایک طرف، اور اس کے ان 10 ماہ کا سارا پریشر، سارا گند، ساری بدسلوکیاں، مقدمے اور قتل کی کوشش ایک طرف۔ اگر عمران خان ان لوگوں کی طرح ہوتا جنہوں نے اپنے ماں باپ، اپنی بیویوں کی لاشیں TCS کر دیں، ان کو دفنانے تک نہیں آئے، تو یہ پوری سٹرگل کھڑی ہی نہ ہوتی۔ اس لیے شکریہ عمران خان۔ مس کیلکولیشن، بلکہ مہا مس کیلکولیشن، سب سے بڑی تباہ کن غلطی جو اسٹیبلشمنٹ اور اس ڈاکو سیٹ اپ نے کی، وہ سوشل میڈیا کی طاقت کو نہ سمجھنے کی تھی اور ہے۔ اس ملک کا 60% جوان لوگ ہیں، ان کی غالب اکثریت آج سوشل میڈیا پر موجود ہے، اور سوشل میڈیا پر کچھ سینسر نہیں ہو سکتا۔ اگر نالج پاور ہے تو ان گدھے دماغوں کو تو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ اس ملک کے 60% نوجوان آج بہت پاورفل ہو چکے، اور اب ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے شکریہ سوشل میڈیا۔ بہت کمال کے ساتھ فیصلہ تو یہ تھا کہ عمران خان کے علاوہ سارے چوروں کو اس اقتدار کی کشتی میں بٹھا دیا جائے۔ کل کے جانی دشمن، مولوی ورسز لبرلز، MQM ورسز پیپلز پارٹی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے بڑے نام اور اسٹیبلشمنٹ، سارے کے سارے اس اقتدار کی کشتی میں اکٹھے سوار ہوئے۔ سنگل پرپز، عوام کو روکو، عمران کو روکو، اور ان 40 چوروں کے گٹھ جوڑ نے عوام کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ اس لیے شکریہ 40 چوروں۔ مریم بی بی ساری گیم کا بہت اسپیشل کریکٹر ہے۔ وہ فرشتان اعلیٰ کے طور پر نظر آئیں۔ وہ واحد خاتون ہیں جس نے سنگل ہینڈڈلی پوری نون لیگ کو نون لیگ بنا دیا۔ آج شریف خاندان، پوری نون لیگ اور ساری عوام اس خاتون کی تباہ کاریوں سے پناہ مانگتی نظر آ رہی ہے، اور ان کو دیکھ کر ایک چیز کی شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے کہ کاش چہرے کی پلاسٹک سرجری کی طرح کہیں سوچ اور گندی ذہنیت کی بھی پلاسٹک سرجری کا کوئی انتظام ہو جائے۔ اس لیے شکریہ مریم بی بی۔ ڈار صاحب کی اڈاریاں۔ ڈار صاحب نے اس ملک کی اکانومی کے ساتھ پچھلے 3 ماہ میں جو کچھ کر دیا، اس کا مقابلہ صرف مریم بی بی کی لائی گئی تباہ کاریوں سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ ڈالر کو کنٹرول کرنے کی خواہش نے پورے پاکستان کو ایج پر لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ ڈار صاحب جو کہہ رہے تھے IMF کو دیکھ لیں گے، کہہ رہے تھے I don't care، وہ ڈار صاحب جو ایک سرکاری طیارے پر واپس لائے گئے تھے اور اترتے ہی فرما رہے تھے کہ ذرا ڈالر کا ریٹ چیک کر لیں، آج وہ اس ملک کی عوام سے پوچھ لیں کہ ان کی ڈالر کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھنے کی یہ ذاتی خواہش اس ملک کو کتنے کی پڑ رہی ہے۔ تو ڈار صاحب کا شکریہ۔ اکانومی کی بات کرنے کی شاید اب ضرورت ہی نہیں رہی۔ پاکستان کی کرنسی آج دنیا کی دوسری سب سے بری پرفارمنس والی کرنسی ہے۔ پہلے نمبر پر مصر کے جنرل سیسی کی عوام بھگت رہے ہیں، اور آج پیٹرول اور مہنگائی پاکستان میں افغانستان سے بھی زیادہ ہے۔ وہ افغانستان جس کے 10 ارب ڈالر سارے کے سارے نیو یارک میں پڑے ہیں، اور مہنگائی کی شرح آج پاکستان میں 50% کو کراس کرنے جا رہی ہے۔ جب بجلی گیس کے ریٹ آج کل میں بڑھیں گے، منی بجٹ پیش ہوگا، انڈسٹری پہلے سے بند ہے، اور IMF کا معاہدہ فی الحال تو کہیں نظر نہیں آ رہا، اور اگر ہو بھی گیا تو پاکستان کی مشکلات شدید سے شدید تر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پچھلے 10 ماہ میں صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، ارشد شریف کے قتل سے لے کر ان کو ذلیل کرنے تک، عوام کے ساتھ جو کچھ 25 مئی کو ہوا اور اس کے بعد مسلسل ہو رہا ہے،
جس طرح فاشزم کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، لگتا ہے 1919 کے برٹش راج کا راؤلیٹ ایکٹ دوبارہ نافذ کر دیا گیا ہو، جب کسی کو بھی بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا جا سکتا تھا اور کسی کو بھی عدالت میں پیش کیے بغیر جیل میں رکھا جا سکتا تھا۔ آج اس حکومت کے شر سے کوئی شخص محفوظ نہیں اور کسی کی عزت محفوظ نہیں، اور اس فاشزم نے عوام کو اکٹھا کر دیا۔ شکریہ فاشسٹ رجیم۔ امریکی خواہشات پر رجیم چینج کرنے والے یہ بھول گئے کہ عوام کی افغانستان میں امریکی جنگ کی یادیں ابھی تازہ ہیں۔ 80,000 بندے اور اربوں ڈالر کی اکانومی کی تباہی کس کو بھول سکتی ہے؟ اس لیے عوام کسی صورت افغانستان، ایران، رشیا اور چین کے خلاف کسی نئی امریکن پراکسی وار کے لیے بالکل تیار نہیں، اور اس امریکی ایکٹ کو روکنے کے لیے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو چکی۔ تو اس لیے شکریہ امریکہ۔ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان میں ہمیشہ سیاستدانوں کے مقابلے میں پاکستان کی سلامتی کا ضامن سمجھا گیا، لیکن اس رجیم چینج کے بعد اور 40 چوروں کے اکٹھا ہونے کے بعد لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ سے رومانس اختتام پذیر ہو چکا، اور پرانے چیف آف آرمی سٹاف کی FBR کے ذریعے 12 ارب کے اثاثوں کی خبر اور پھر ان کے انٹرویوز کے ذریعے عمران خان پر حملوں نے اب سارے پردے گرا دیے۔ آج اسٹیبلشمنٹ کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ عوام کے غم و غصے کا شکار ہے، تو عمران خان کی مقبولیت اور سروائیول میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک کردار ہے، اس لیے ان کا بھی شکریہ۔ فیکٹرز دنیاوی ہی ہوتے ہیں اور دنیاوی ہی نظر آتے ہیں، لیکن پچھلے 10 ماہ کی کارگزاری یہ بتا رہی ہے کہ آسمان پاکستان کے لیے کچھ فیصلے کر چکا، اور یہ دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک اپنی گریٹر اویکننگ کی طرف گامزن ہے، اور اب منزل 2 ہاتھ ہی دور ہے۔ لیکن یاد یہ رہے کہ ابھی جنگ پلاسی باقی ہے، اور حقیقی آزادی کبھی مفت میں ملتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو حقیقی آزادی نصیب کرے اور صاحب اختیار حضرات کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔